حدیث شریف میں ہے بیت المقدس کعبہ معظمہ کے 40 سال بعد مارز وجود میں آیا۔ اس بنا پر دنیا کا کوئی مقام بیت المقدس سے قدیم اب تک معلوم نہیں ہوا، لیکن تاریخ میں اس کے قدیم دور کی داستان کے متعلق جو کچھ مواد معلوم ہوا ہے، تاریخی لحاظ سے وہ حاضر ہے جس میں صداقت اور قطع بیانی دونوں شامل ہو سکتی ہے۔ یہاں سب سے پہلے آل سام 2500 قبل مسیح میں جو کنعی یا کونیقی کہلاتے تھے آباد ہوئے۔ آل سام کے یہ قبائل جزیرۃ العرب سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے۔ انہی قبائل کی ایک شاخ مجوسیوں کے نام سے مشہور تھی۔ 2008 قبل مسیح میں شالیم بادشاہ کی حکومت تھی اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم شہر یہ شہر دجلہ و فرات کے سنگم پر واقع ہے سے ہجرت فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس علاقے میں پہنچے اور حبرون کے مقام پر قیام فرمایا، جو بعد میں الخلیل بھی کہلانے لگا۔ اس علاقے میں مختلف مقامات سے برآمد ہونے والی تختیوں، کتاب مقدس کی روایات سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ یہاں کا حاکم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہی کوئی عبادت کرتا اور خدا کو خدا کا ماننے والا بتاتا تھا۔ کتاب پیدائش اور ابن کثیر کی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاص قوت و طاقت کے مالک ہو گئے، اور جب دمشق کے بادشاہوں نے جناب لوط علیہ السلام سے جو وادی اردن میں مقیم تھے گستاخی کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آدمیوں کے ساتھ دمشق والوں کے ساتھ لڑے اور انہیں شکست دے کر دمشق تک ان کا تعاقب کیا۔ ابن کثیر کا بیان ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس فتح کے بعد لوٹے تو بیت المقدس کے شاہ نے، جو مصر کا واج گزار تھا، شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا۔ یہ بادشاہ یبوسا تھا۔ کتاب پیدائش اور قدیم عربی مورخین کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم اسی وادی سے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وادی فاران میں چھوڑ گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 125 برس کی عمر میں انتقال فرمایا تو اسی وادی کے شہر یعنی حبرون میں مدفون ہوئے۔ ان کی وفات کے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کے ایک مقام بیت ایل پر ایک مذبح تعمیر کیا، جس کے کھنڈروں پر صدیوں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی عمارت اٹھائی۔ کتاب پیدائش میں یعقوب ان سب لوگوں سمیت جو ان کے ساتھ تھے بوز پہنچا۔ بیت ایل یہی ہے اور ملک کنعان میں ہے۔ وہاں اس نے مذبح بنایا اور اس کا نام ایل بیت ایل رکھا، اور جب یعقوب عرصہ دراز از جلاوطنی میں گزارنے کے بعد واپس لوٹے تو ان کا نام اسرائیل ہو گیا۔ ان کی یہ جلاوطنی اپنے بڑے بھائی ادوم کے خوف سے تھی۔ جب وہ بھائی سے مطمئن ہو گئے اور واپس آئے تو بھائی ادوم نے احسار کرتے ہوئے ادومیہ کی طرف پسپائی کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور ادوم کے بیٹے حضرت ایوب علیہ السلام ادوم کے بیٹے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور 22ویں صدی قبل مسیح بیان کیا جاتا ہے۔ اہل بیت ایل یعنی بیت ایل کا خدا، اس سے زیادہ کوئی اس کی اہمیت نہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت ایل میں خدا کو رؤیا میں دیکھا اور اس کی یاد میں وہاں ایک مذبح بنا دیا۔ یہ جو مذبح بنایا گیا تھا سامعین، یہ آپ کے دھیان کروانے کے لیے ہے کہ یاد رہے کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر ہیکل سلیمانی اس لیے تعمیر کیا گیا کیونکہ یہاں پر خدا کو رؤیا میں دیکھا گیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام جب ابتداء زمانہ سے مصر پہنچے اور بادشاہ ہوئے تو حضرت ابراہیم کے پوتے اسرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی اولاد اپنے جد امجد کی وفات سے 150 برس بعد مصر میں منتقل ہو گئی اور اسے خوب عروج حاصل ہوا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ قوم معطوب ہوئی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحم فرمایا اور مصر میں آمد سے 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں مبعوث کیا، جنہوں نے اسے فرعون کے پنجہ ظلم و استبداد سے نجات دلائی، اور بنی اسرائیل دریائے نیل پار کر کے وادی سینا میں داخل ہو گئی، مگر یہ قوم اپنے نبی کی نافرمان اور احسان فرموش ثابت ہوئی اور بتوں کی پوجا کرنے لگی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹ پلائی تو ان پر چار دوری، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا تو یہ قوم اپنے نبی کی نافرمان یوں ہوئی اور کہنے لگی، تو اور تیرا رب جانے، ان سے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ بنی اسرائیل کی یہ گستاخی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناگوار گزری تو اس نے یہ سزا دی کہ جب تک موجودہ نسل کے تمام بالغ نہیں ہوگے وہ وادی تیاہی میں بھٹکتے رہے۔ ان کی ذلت کا یہ عرصہ 40 سال پر محیط ہے۔ اس عرصے میں ہلاکت ہونے والے یہودیوں کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ بیت المقدس میں وہ 200 سال بعد داخل ہوئے۔